उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हमसे दीन का हर वो काम ले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद के मुताबिक हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, ताकि अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना तहारत की बुक कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आज उसका नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो ये है गुस्ल के बारे में। जैसे कि हमें पता ही है कि हम सब तहारत क्यों पढ़ रहे हैं, कि अल्लाह ताला क्योंकि तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं, चाहे वो ज़ाहिरी सफाई है या बातनी सफाई है। अल्लाह ताला पाक हैं और पाक को पसंद करते हैं, पाक माल को कबूल करते हैं। पाकीज़ा आमाल ही ऊपर चढ़ते हैं आसमान की तरफ, वरना तो हमारे मुंह पे मार दिए जाते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे तमाम आमाल को ऐसा बना दें कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, आमीन या रब। आज हम पढ़ेंगे गुस्ल के मसाइल। क्योंकि देखिए गुस्ल जो है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, कि अगर गुस्ल सही से नहीं है तो हम पाक ही नहीं हैं, और हम पाक नहीं हैं तो हमारी तमाम इबादत जो हैं वो नाकिस हैं। एक तो होता है ना कि इंसान वैसे नहीं कर रहा कोई काम या उससे छूट रहा है, ये है ये फर्ज है। जो जहाँ जहाँ पे फर्ज है वो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मियाँ बीवी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया कि अगर औरत को मर्द की तरह नींद में एहतलाम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को गुस्ल करना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मुझे ये बात सुनकर शर्म महसूस हुई और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या औरत को भी एहतलाम हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वरना बच्चा औरत के मुशाबे क्यों होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का नुत्फा सफेद और गाढ़ा होता है, जबकि औरत का नुत्फा पतला और जर्द होता है। दोनों में से जो भी गालिब आ जाए बच्चा उसी के मुशाबे होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर ये है कि मनी खारिज होने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये कि जैसे लेडीज मतलब जेंट्स को इतलाम होता है तो लेडीज के लिए बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हो, और जिनको हो सकता है उनके लिए भी कोई ऐसी मतलब अजब बात नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स अगो हमें इसके बारे में बताया था। फिर ये कि गुस्ले जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वुदू करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ले जनाबत फरमाते तो बर्तन में हाथ डालने से पहले दोनों हाथ धोते, फिर नमाज की तरह वुदू करते, फिर गुस्ल फरमाते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मतलब कि ज़ाहिर है, इंसान के हाथ को नजासत लग जाती है जाने अनजाने में, कभी भी डायरेक्ट बर्तन में जिसमें ज़ाहिर है ज़्यादा पानी है हाथ नहीं डालें। पहले मतलब टेढ़ा करके बर्तन को या मग वगैरह को पहले अपने हैंड को अच्छे से प्रॉपरली वॉश कर लें, ताकि जो बाकी पानी है वो जो है नापाक ना हो। जी सिस्टर, इंशाल्लाह मैं इसका आपको क्वेश्चन को आंसर देती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, पहले हम अपना थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट कर लें। गुस्ले जनाबत का मसनून तरीका ये है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत फरमाते तो पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तंजा करते, फिर नमाज की तरह का वुदू करते। इसके बाद हाथ की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते, 3 लप पानी सर पर डालते, यानी पूरे सर की जो स्किन है और बालों की जड़ें उनको अच्छी तरह से, क्योंकि वेट करना जरूरी है, तो 3 टाइम्स मतलब पानी डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते। आखिर में एक दफा फिर दोनों पाँव धोते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो देखिए ये है ना कि पहले अपने हैंड वॉश करें फर्स्ट स्टेप में, फिर ये कि इस्तंजा करें अच्छे से,
اور پھر نماز کی طرح کا وضو کریں، اور پھر اپنی جو فنگرز ہیں اس کے ساتھ اپنے یعنی جو سر کی اسکن ہے اور اس کی جڑیں اچھے سے ویٹ ہوں، اس کے لیے 3 ٹائمس مطلب پانی ڈالیں، اور پھر سارے بدن پر پانی ڈالیں کہ مطلب بالکل کوئی ایک بال برابر جو جگہ ہے نا وہ بھی ڈرائی نہ رہے۔ اور پاؤں اینڈ پہ دھونے کا کیا ہے کانسیپٹ ہے کہ جیسے ابھی تو پھر بھی مطلب ماربلز وغیرہ اور چپس اس طرح کے فرش ہوتے ہیں، تب تو ظاہر کچی مٹی ہوتی تھی نا کہ جب ظاہر پانی گرتا اوپر سے آپ گرائیں تو ویسے بھی پاؤں پہ چھینٹے آ جاتے ہیں، تو لاسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ اچھے سے پاؤں واش کر کے پھر مطلب وہاں سے وہ وہ ایون ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سم ٹائم پانی نیچے کھڑا ہو جاتا ہے باتھ روم میں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پانی کو نکال کے اپنے پاؤں کو بھی اچھے سے واش کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی جیسے چھینٹا ہے وہ نہ رہ جائے اس کے اوپر۔ پھر یہ کہ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ اپنے سر میں ڈالے پھر غسل مکمل کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، کیونکہ مردوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو یہ کہ ان کو ایزیلی واش ہو جاتے ہیں اس میں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے جو سر کی بالوں کی جڑیں ہیں پوری سکن ہے وہ اچھے سے ویٹ ہو جائے، اور آپ کو اگر زیادہ گھنے بال ہیں اور ڈاؤٹ ہے تو پھر بہتر ہے کھولیں تاکہ کوئی بھی شک نہ رہے۔ اور یہ کہ بعض لوگ جیسے بعض علاقوں میں وہ چھوٹی چھوٹی مینڈیاں وغیرہ اس طرح سے بنا لیتے ہیں نا، تو ان کے لیے ذرا وہ ان کی اسکن ویسے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ کہ پراپرلی واش کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ویسے موٹے بال ہیں اور بہت زیادہ گھنے ہیں تو بہتر ہے کھول لیں، کیونکہ غسل میں ایک بال کے برابر بھی جو جگہ ہے نا اس کو ڈرائی نہیں رہنا چاہیے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ نا کہ اگر پانی ہی نہیں ہے اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور مطلب ملنے کا وہ ہے نہیں کہ پانی ابھی جلدی مل جائے گا، سم ٹائم پانی چلا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ایون ختم ہو جاتا ہے، ٹینکس ختم ہو جاتے ہیں، تو اس دوران یہ ہے کہ انسان پہ غسل واجب ہو گیا تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور ایک بار تیمم کرنا غسل اور وضو کے لیے کافی ہے۔ پھر جب پانی اویلیبل ہو تو پھر یہ کہ شاور لے لے، غسل کر لے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے پھر اس کے بعد مطلب باقی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو نہانا ہے، اس کو شدید بخار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جو نہانا ہے فوری طور پہ مطلب وہ اس کی بیماری کو بڑھا سکتا ہے، تو تب بھی مجبوراً مطلب یہ کہ نماز قضا ہو رہی ہیں تو تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی رخصت دی گئی ہے بہرکیف۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاضہ کی شکایت تھی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اس ٹاپک کو بہت اچھے سے ڈسکس کیا تھا نا کہ اگر حیض کے وہ ڈیز کاؤنٹ کر کے غسل کر لیں تو پھر نماز پڑھیں، مطلب غسل کر کے اپنے وہ ڈیز کاؤنٹ کر کے نمازیں پڑھیں گے اسی طرح سے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب عادت ایام حید میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حید ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب ہر نماز کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نماز شروع کرنے سے پہلے
गुस्ल करती थी। इसमें ये है कि यानी हैज आ गया, उससे पाक हुई, गुस्ल कर लिया, फिर नमाज पढ़ा, मतलब एवरी टाइम जब हो, ये नहीं कि अब एवरी टाइम नमाज के लिए पढ़, मतलब पॉसिबल भी नहीं होता और हर वक्त भी पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है, तो उसमें ये है कि गुस्ल करके फिर ये कि अपनी नमाज पढ़ती रहे और डेज अपने काउंट करे इंशाल्लाह। दोबारा है से यानी पाक होकर गुस्ल कर लेना, यानी नमाज शुरू होने का जो वक्त हो उससे पहले, बस हैज खत्म होने के बाद गुस्ल करके अपनी नमाज को अदा कर लें। गुस्ल हैज का तरीका मदद जैल, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से मतलब हमें नोट करना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल हैज के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले पानी में बेरी के पत्ते डालकर अच्छी तरह हैज के गुस्ल से पाकी हासिल कर लो, फिर सर पर पानी डालो। बेरी के पत्ते इसलिए ना कि पहले तब उस वक्त में साबुन नहीं होता था ना, अभी तो हमारे पास इतने बॉडी वॉश सोप्स और इतनी सब चीजें अवेलेबल हैं, तब तो नहीं होता था। लेकिन ये है कि जब वो बेरी के पत्तों को पानी में बॉईल करते हैं तो वो भी एक मतलब वो बन जाता है, लिक्विड सोप बन जाता है। और देखो नहलाने के लिए भी वो यूज करते हैं ना, क्योंकि जरासीम का शेक अच्छे से साफ सुथरा हो जाता है। पहले पानी में बेरी के पत्ते डालकर अच्छी तरह इसके खून से पाकी हासिल कर लो, फिर सर पे पानी डालो और खूब अच्छी तरह मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। फिर सारे बदन पर पानी बहाओ, फिर खुशबू लगी हुई रुई का पाहा लेकर उससे पाकी हासिल करो। मतलब अगर अंदर अब तो इतने अच्छे अच्छे सोप्स होते हैं, उनकी अच्छी सी स्मेल होती है कि फ्रेश रिफ्रेशिंग होती है और मतलब बॉडी से अच्छा खुशबू आती है। लेकिन ज़रा उस वक्त में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो तब भी देखिए इतने साल पहले भी खुशबू का इस्तेमाल करते थे कि ज़रा वो एक आप बॉडी के अंदर से एक आती है ना, ज़रा इतने दिन आप एक उससे प्रोसेस से गुजरते हो, अंदर से ज़रा आपके डर्टी ब्लड पास हो रहा होता है, तो उससे बदन के अंदर भी एक ज़रा हमक सी आती है। तो उस क्या वसल्लम ने उस वक्त भी खुशबू लगाने का मतलब हुक्म दिया। देखिए ना इस्लाम कितना मतलब एक पाकीज़ा दीन है कि पाकीज़ी तहारत और सफाई सुथराई पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि औरत से अच्छी खुशबू आए इससे रागिब किया गया है ना। क्योंकि देखिए अज़वाजी जिंदगी में हम सबकी इसमें आता है कि हस्बैंड वाइफ की अक्सर इसी बात पे झगड़े भी इसी बात पे होते हैं कि ज़रा औरतें अपनी उस तरह से जैसे सफाई का ख्याल नहीं रखती। ठीक है कि ज़रा किचन में भी काम करना है, अपने घर के भी काम करने हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तो इतनी सहूलतें इतनी नेमतें वाफर मिकदार में दी हैं कि इवन पानी और सोप तो सबके घर में होता है। तो उससे ये कि खुद भी एक अच्छी इंसान को फीलिंग आती है, वो रिफ्रेश हो जाता है और अपने ये भी एक मतलब एक अच्छा मसनून अमल है कि अपने शोहर का अच्छे से साफ सुथरे होके साफ सुथरे लिबास में इस्तकबाल किया जाए। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत है कि बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये कि ये चीज़ें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इस प्रूवन फैक्ट। कोई भी ज़ाहिर है किसी आप मतलब हम अब इवन अपना हमारा बच्चा भी है, तो अगर उसे स्मेल आ रही हो तो नहीं दिल चाहता ना। बेशक एक माँ बनाया अल्लाह ताला ने, इतनी मोहब्बत उसकी ममता उसके अंदर रखी है, तो हमें कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को खूब नहलाएं धुलाएं साफ सुथरा करें। तो खुद को देख के दिल को एक सुकून नसीब होता है। तो इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर अब तक नहीं कर रहे थे तो अब इस रूटीन को अपने जिंदगी में शामिल करें। फिर पानी सारे बदन पर पानी बहाओ, फिर खुशबू लगी हुई रुई का पाहा लेकर उसे पाकी हासिल करो। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, रुई के पाहे से पाकी किस तरह? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, पाकी करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आहिस्ता से बताया कि हैज की जगह पर लगा दे। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गुस्ले जनाबत का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले पानी से अच्छी तरह इस्तिंजा करे, फिर सर पर अच्छी तरह पानी डालकर मलना चाहिए ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, फिर पूरे बदन पर पानी डाले। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अंसार की औरतें भी क्या खूब औरतें हैं कि दीन की बात पूछने में शर्म महसूस नहीं करती। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। औरत के सर के बालों की जड़ों में चोटी खोले बगैर पानी पहुंच सके तो चोटी खोलना जरूरी नहीं, लेकिन अगर ना पहुंच सके तो खोलना जरूरी है, ताकि मतलब कोई भी एक बाल बराबर जगह भी जो है वो ड्राई ना रह जाए, अदरवाइज ओसल नहीं होगा।
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا اسے جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سر پر 3 لپ ڈال لینا کافی ہے، اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ ام سلمہ جو تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی ایج زیادہ تھی، تو مائٹ بھی ان کے بال کم ہوں گے، کیونکہ آگے جو ابھی اب حدیث پڑھنے جا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کھولنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کہ اگر ظاہرہ بال تھک ہیں، جیسے ینگ بچیوں کے بہت بال تھک ہوتے ہیں، اور پانی ظاہرہ اندیشہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرائی نہ رہے، تو بہتر ہے کہ وہ بال کھول کر غسل کریں۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ دیکھیے ہم سنتے آئے تھے نا کہ غسل کرنے کے بعد کلمہ ضرور پڑھیں پاک ہونے کے لیے، اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ ضرور پڑھیں، لیکن سنت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو لازم کیا تھا کہ سب لوگ غسل کر کر آئیں، پھر جب آہستہ آہستہ عادت بن گئی، لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ مسنون ہے، پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہے، یا کوئی اس کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ وہ پانی نہیں ہے، یا نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور اس کے پاس غسل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مسنون ہے، اور ہمیں ہمیشہ حریص ہونا چاہیے کہ مسنون عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ مطلب ایکسٹرا ہمیں انشاءاللہ اجر دیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو مسنون ہے نا، اس کا درجہ مستحب سے زیادہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہے تو وہ کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے۔ مستحب یہ کہ پسندیدہ ہے، چاہیں تو کر لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہر ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے، اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم کوسچن آنسر میں بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کس کس جگہ پہ ہمارا وضو کرنا ضروری ہے، اور غسل دینے کا مطلب کیا ہے، اور میت کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے۔ غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لے تو اس پر غسل واجب ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس پہ غسل کرنا واجب ہے، تاکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر نماز پڑھے پاک صاف ہو کر۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا ہے اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اجتماعی حمام جو ہوتے ہیں، جو سب لوگ اکٹھے شاور لے رہے ہوتے ہیں یا اکٹھے سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ کہ ایک اور حدیث کے مطابق اس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کریں کہ نہ کوئی عورت عورت کے سطر کو دیکھے، نہ کوئی مرد مرد کے سطر کو دیکھے۔ عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے، اور کوئی مرد کسی
مرد کا سطر نہ دیکھے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عورت تو دیکھیں مکمل ہی سطر ہے، سوائے اس کے ہاتھ اور فیس اور پاؤں کے علاوہ پورا باڈی ہی کور ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ مطلب بالکل بھی آپ کسی کے سامنے اپنا سطر نہیں کھول سکتے، لیڈیز کے سامنے بھی نہیں۔ غسل یا وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، مطلب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہر کسی کے گھر میں پانی کی بہت زیادہ مطلب کثرت ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ اسراف کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر کام میں اس چیز کو، اصول کو مد نظر رکھنا ہے کہ جائز مطلب جتنا ضرورت ہے، جائز از ضرورت، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں، تو وہ اسراف میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہ پانی کے لیے فرض کریں جیسے وضو کرنے گئے تو پانی کھولے رکھا اور بس پانی ضائع ہو رہا ہے، نہیں، اس طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہ برش کرتے ہیں تو ٹیپ کھول دیتے ہیں کنٹینیوسلی، پھر شاور لے رہے ہیں تو کنٹینیوسلی جو ہے اس کو اوپن کر کے رکھتے ہیں، نہیں، اسراف نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس پینے کے لیے بھی صاف پانی نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ذرا ہم دوسروں کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں نا، ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں اور ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں، تو ہم دوسروں کا حق اس میں مطلب ناجائز وہ کر رہے ہیں نا، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں احتیاط کریں کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی نصف لیٹر سے کچھ زائد، یعنی جو ہاف لیٹر کی بوٹل ہے نا اس سے تھوڑا سا زائد، اور غسل کے لیے ایک سا پانی یعنی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور اس میں بھی آتا ہے روایت میں کہ خواہ دریا کے کنارے بھی ہو تم، یعنی اتنا پانی وافر مقدار میں ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہو تب بھی ضرورت کے مطابق لو۔ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے کر لیتے تھے نا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس کے دوران میں مطلب کیا سٹیپس ہیں کہ وضو کون سی سٹیج پہ کرنا ہے۔ اب ہمارے کچھ کوشچن آنسر ہیں جس میں ہم جتنا آج کا ٹاپک ہے نا اس کو ہم اس کے ذریعے کور کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ کوشچن ہے کہ شاور کے نیچے کیا کھڑے ہو کر نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں، مطلب کوئی پابندی نہیں ہے کہ بیٹھ کر نہائیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں جس طرح کے حکم دیا گیا ہے کہ پانی کو مطلب 3 بار پورے باڈی پہ بہانا ہے، تو اگر پورے باڈی کو پانی کراس ہی نہیں کرے گا تو غسل کیسے ہوگا نا۔ اب یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ کس کے لیے غسل واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے غسل مطلب جنابت کی اور دوسری ہے حیض کی۔ جنابت کی جو ہے وہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن، اور دوسری چیز ہے احتلام۔ یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں، غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ اور دوسری بڑی ناپاکی کیا ہے، حیض۔ جنابت اور حیض دونوں کے بعد نہانا فرض ہے، لازم ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری ہو۔ پھر یہ کہ جمعہ کے دن جو نہانا ہے وہ کیا ہے، مسنون، پسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سنت کو فالو کریں گے تو دوہرا اجر ہے، کہ سنت کو بھی فالو کریں تو صحیح کہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، تو انشاءاللہ عبادت میں بھی ایک حسن ہوگا، خشوع و خضوع ہوگا جو کہ عام روٹین میں نہیں آ سکتا۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد نہانا واجب ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسٹ ہے وہ۔ مردے کو غسل دینے کے بعد نہانا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ عام طور پہ دیکھیے صفائی ستھرائی کے لیے جو نہانا وہ بھی مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ انسان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، فریش فیل کرتا ہے، عبادت میں بھی اس کا دل لگتا ہے، اور ظاہر شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، کہ ظاہر جب انسان کا لباس، اس کا باڈی، جگہ، ہر چیز پاک صاف ہوگی تو شیطان کو کم موقع ملے گا اس پہ حملہ کرنے کا۔ پھر یہ کہ جنابت اور حیض کا جو غسل ہے نا فرض ہے، اس میں بھی 2 سے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ وضو کی طرح کا وضو ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے کہ کلی اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے نا یہ مسٹ ہے۔ اگر وضو نہیں کیا ہے مطلب کہ کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو پاک ہونے کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بھی ترتیب کیا ہوئی، سب سے پہلے استنجا کیا، اپنے آپ کو کلین کیا،
सेकंड स्टेप क्या है, वुदू किया, वुदू में भी जो कुल्ली है और नाक में पानी डालना वो मस्ट है, अदरवाइज गुस्ल नहीं होगा। फिर क्या है, सारे जिस्म पर पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश ना हो। और अगर कोई भी चीज लगी है उसको अच्छे से मतलब उतार दें। इवन ये कि नेल पॉलिश जैसे लेडीज में होता है, उनको शौक होता है, तो समटाइम वो ये जो हमारा नेल्स के साइड वाली जगह है वहां पे भी लगा रह जाती है नेल पॉलिश, मतलब अगर अच्छे से क्लीनिंग ना करें, उसमें भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्योंकि अगर पानी नहीं वेट नहीं किया उसने उसको बॉडी को, तो आपका गुस्सा ही नहीं हुआ। फिर इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि नेल पॉलिश हो, जैसे हम लेडीज आटा वगैरह गूंथते हैं या कुछ भी, और वो ड्राई नेल्स में अगर फंस जाए और जो वाटर है वो नेल्स के नीचे जिसके जगह है उसमें पानी नहीं टच किया ना, तो भी गुस्ल नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। फिर ये कि ये यानी ये गुस्ल जो है ये फर्ज के लिए है, ठीक है। बाकी जो है वो मसनून गुस्ल, जैसे मतलब अगर डेली उस पे फ्राइडे को नहा रहे हैं, या फिर वैसे डेली कुछ लोगों को आदत होती है डेली रूटीन में नहाने की, तो उसमें ये कि अल्लाह ना करे कि कोई कमी बेशी रह भी गई तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाने वाले हैं। लेकिन जो ऊपर हमने फर्ज गुस्ल पढ़ा ना, उसके स्टेप्स को फॉलो करना मस्ट है जो है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार उसको रिपीटेडली बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद भी पता होना चाहिए। यंग बच्चियां जिनके ऊपर पेपर वाजिब हो जाता है, उनको भी हमें एजुकेट करना है कि पहले अपने क्लीनिंग करें अच्छे से, उसके बाद प्रॉपर वुदू करें, कुल्ली और नाक में पानी अच्छे से डालें, फिर उसके बाद पूरे बॉडी को जो है वो पानी पूरे बॉडी के ऊपर 3 दफा यानी गिराएं, ताकि पूरा बॉडी अच्छे से वेट हो जाए। उसके बाद ये है कि अगर जनाबत है, नफास, एहतलाम, कोई भी चीज हो जाए, तो पाकी हासिल करने के लिए बिल्कुल एक ही तरह का गुस्ल है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि सारे गुस्ल जो है वो वाजिब है। और गुस्ल वाजिब जो है वो सब ऐसे स्टेप्स के लिए एक ही है। फिर ये कि नापाक कपड़े को पाक करने के लिए नापाकी को देखें कि कहाँ से है, पहले उस हिस्से को अच्छे से धोएं पकड़ के। मतलब ये नहीं कि पूरा कपड़ा ही, पहले उस जितना जगह है वहां से नापाक हुई है ना, उसको अच्छे से वॉश करें, फिर सोप लगाएं, फिर अच्छे से उसको 3 टाइम्स उसमें से पानी को गुजारें, तब ये कि वो पाक हो जाएगा। और फिर यही है कि जैसे मजी है, लेकोरिया, ये उसके भी कपड़ों को दाग लग जाते हैं, उसको भी पाक करने का सेम वे है कि पहले उस जगह को, क्योंकि वो भी नजस है ना जो लेकोरिया है, वो भी इस वजह से उसको भी सेम वे में कि पहले उस पोर्शन को अच्छे से पकड़ के वॉश करें, सोप से वॉश करें, फिर उसके जो पीछे वाली जगह है उससे भी पानी से गुजार लें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम वॉश कर रहे होते हैं समटाइम पानी नीचे बैक साइड पे भी मूव कर देता है, ठीक है। लेकिन ये कि अच्छे से 3 दफा उसको पाक करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि मैयत को नहला चुके हों, और मत जैसे अगर मैयत है और उसको मतलब गुस्ल में आप शामिल नहीं थे, लेकिन ये कि जैसे कफन पहनाने के लिए स्ट्रेचर से आपने हेल्प की, और उस पे स्ट्रेचर पे रखा और कफन पे पहनाने में हेल्प कर दी, तो उसमें ये कि वुदू करना चाहिए, वुदू कर लें, बेहतर है। लेकिन अगर मैयत को गुस्ल देने में शामिल है, तो उस सूरत में क्या होगा, गुस्ल करें, बेहतर है कि गुस्ल करें। क्योंकि इसमें भी होता है कि बाज़ औक़ात उसमें से जो मैयत है उसकी बॉडी से मुसलसल डिस्चार्ज होता है, हो जाता है बाज़ औक़ात, कोई बीमार होता है या किसी को जैसे लाइक अल्लाह कोई चोट की वजह से या कुछ मुस्तकिल उसके बॉडी से अगर डिस्चार्ज हो रहा है, वो ज़ाहिर है आपके कपड़ों को उसके छींटे पड़ गए हैं, तो बेहतर है उसको नहा लें, गुस्ल कर लें, तो मुस्तहब है ये भी ना। और ये कि वुदू के जो भी मौके हैं उससे ये होगा कि नमाज में सुकून होगा। वुजू क्या है, असल में नमाज की तैयारी है कि उसके खुशू खुजू में मदद करेगा। और फिर ये है कि जिसने किसी भी मैयत का ऐब छुपाया, अल्लाह ताला उसका ऐब छुपाएंगे। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब एक इंसान इस दुनिया से चला गया, क्योंकि हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में ये चीज़ें हो रही होती हैं, और आप शामिल हैं वहाँ, और आपने कोई ऐसी चीज़ देख लिया, अपने होठों को सी लें, किसी से कोई बात ना करें, क्योंकि वो इंसान इस दुनिया से चला गया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके साथ भी रहम वाला मामला करेंगे। लेकिन अगर आज हम किसी के ऐब छुपाएंगे, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह रोज़े क़यामत दुनिया में भी हमारे ऐब छुपाएंगे, और क़यामत के दिन भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें
ढांप लेंगे हमारे गुनाहों को, हमें रुस्वा होने से बचा लेंगे। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को किसी पे भी जाहिर ना करे, क्योंकि आज अगर वो इंसान डेथ बेड पे, तो कल हम पे, हम भी हैं, हम भी कल डेड बॉडी होंगे और कोई हमें गुस्ल कर रहा होगा। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। जिंदा इंसान के ऐब भी छुपाने चाहिए, लेकिन मुर्दा इंसान तो बेचारा अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह सकता, इसमें हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें बस माफ करे और हम हमें हमसे राजी हो जाए बस। फिर ये कि क्या डॉक्टर से जैसे अंदरूनी चेकअप करवाना पड़ता है इंसान को, तो क्या उसके बाद नहाना चाहिए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि वुदू करना जो है वो ज़रूरी है। फिर ये कि क्या दौरान हैज नहाना मना है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी आदत के मुताबिक अगर आपको लग रहा है, बल्कि अच्छे साफ सुथरे रहना चाहिए। अब 2 डेज के बाद 1 डेज, जैसे आपकी मतलब बॉडी आपको इजाज़त देता है कि उसमें कोई मतलब तकलीफ नहीं है, तो आप गुस्ल लें, अच्छे साफ सुथरे रहें, बीमारियों से बचे रहेंगे। और फिर ये कि औरतों और जो मर्दों के गुस्ल का तरीका है ना, उसमें कोई फ़र्ज नहीं है, ख़ास तौर पे जो फ़र्ज गुस्ल है सेम है बिल्कुल। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या नंगे बदन वुदू कर सकते हैं? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। देखिए, उसने जनाबत में भी जब वुदू किया या है ऐसे भी पाक होने, तो क्या हमने कपड़े तो नहीं पहने होते ना, तो हो जाता है वुदू, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। फिर ये है कि फर्ज करें जनाबत में यानी एक ही दिन 2 दफा गुस्ल करने की नौबत आ जाए, तो क्या पूरा गुस्ल करना होगा दोनों बार? बिल्कुल। ये था कि क्या नीचे वाला हिस्सा धो लिया जाए तो उससे, मतलब कि अगर एक बार गुस्ल कर लें दूसरी जगह दफा में नीचे वाला पोर्शन धो लिया जाए तो काफी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसलिए जनाबत में नहाना फर्ज है, दोनों बार आपको प्रॉपर गुस्ल करना होगा। फिर ये कि इस्तिहाजा के लिए क्या हर नमाज के लिए वुजू किया, तो क्या सैनिटरी टॉवल भी चेंज करना होगा? बिल्कुल, क्योंकि गंदे खून में नमाज नहीं होती। ठीक है, वो ये कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो एक बीमारी है और ज़ाहिर अक्सर लोगों को हो जाती है, लेकिन ये कि उसमें अपना सैनिटरी टॉवल भी चेंज करें, फिर वुदू करें, फिर नमाज पढ़ें। और फिर ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुर्दे को लाने के बगैर बाद नमाज का टाइम हो गया और आपके पास शावर लेने का टाइम नहीं है, तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नमाज कज़ा नहीं करेंगे ना। और ये नमाज नहाना जो है फ़र्ज नहीं है, मुस्तहब है। और मुस्तहब काम ये है कि अगर करेंगे तो इंशाल्लाह अजर है, और ना करेंगे तो कोई इंशाल्लाह पकड़ नहीं है। अब मेरी एक सिस्टर शबाना का क्वेश्चन था कि लेडीज के लकोरिया और इख्तिलाम में क्या फ़र्क है। देखिए सिस्टर, लिकोरिया जो है ना वो एक बीमारी है जो कि जागते में भी होता है, मतलब स्पॉटिंग हो जाती है, किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है। लेकिन जो एहतलाम है ना, वो सोने की हालत में ही होता है हमेशा। जब इंसान सो रहा होता है तो उस वक्त में उसके होता है, मतलब लेडीज को भी होता है, जेंट्स को भी होता है। लेकिन लेकोरिया की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, जो एहतलाम की है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक यूरन पास, मतलब उल्मा के मुताबिक ये कि जस्ट लाइक यूरन जैसे पास होता है ना, उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। ये डिफरेंस है उसमें ना। और ये कि जाहिर है लेकोरिया का तो ये कि आप उसके लिए सोना या उससे तो नहीं है। बाद लोगों को बीमारी होती है, नॉर्मल लाइफ के एक्टिविटीज़ करते हुए भी उनको स्पॉटिंग हो जाती है, किसी को ज़्यादा हो जाती है किसी को कम। तो फिर उसको वॉश कर लिया जाए, अपने मतलब चेंज कर लिया जाए, वॉश कर लिया जाए, मतलब वुदू करे फिर नमाज पढ़े, बेहतर है कि पाक साफ मतलब रहें। क्योंकि लेकिन उसको वॉश मस्ट करना है, और दूसरे कपड़ों में कोशिश करें कि मिक्स ना करें। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि वो भी क्या है, नजस है ना, इसलिए कोशिश करें कि मतलब अपने आप को प्रॉपर साफ सुथरा करके फिर नमाज के लिए जाएं। अब यहाँ हमारा गुस्ल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कर ले, नहीं तो हम फिर वुदू के मसाइल की तरफ मूव करते हैं। कोई भी सिस्टर अगर पूछना चाहें, उनके जहन में कोई क्वेश्चन है, टाइप करना चाहें या फिर मैसेज करना, माइक लेना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज फिर हम वुदू का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर लास्ट पे अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। वुदू के मसाइल। वुदू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। ठीक है, वुदू जो है वो मतलब सबसे बुनियादी ज़रूरत है, कि नमाज ही कबूल नहीं है। नमाज कबूल नहीं है तो मतलब नमाज होती ही नहीं है, कबूल तो बात की बात है। सबसे पहला स्टेप ये है कि वुदू जो है वो हमारा हो तो नमाज होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बयान की,
جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں ہوتا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابھی بھی اگر ہماری ہیبٹ میں نہیں ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہا تو کانشیسلی شعوری طور پہ بسم اللہ پڑھے وضو سے پہلے۔ پھر یہ کہ وضو کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض ید عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی یہ یمن اور فلسطین کے درمیان کی جو جگہ ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اس پہ رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز دوسری امت کے لوگ اس طرح اپنے حوض پر آنے سے، یعنی میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں سے پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے نا کہ ہمیں کانشیسلی اچھے سے وضو کرنا ہے، کامل وضو کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو وضو کے اعضاء ہیں وہ ڈرائی نہ ہو۔ بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ پراپر مسا پراپر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن آج سے ہمیں کانشیسلی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں وہ روشن ہوں کہ روز قیامت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ایک رغبت دلائی ہے نا تاکہ ہم وضو زیادہ اچھے کامل وضو کریں تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے وضو کے جو نشانات ہیں ان سے پہچانیں گے۔ ایک اور جگہ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میں سے جس کا دل چاہے اپنے مطلب چمک کو بڑھا لے، کہ جو اچھے سے وضو کرے گا ظاہر ہے اس کا چمک بڑھے گی اور اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم کامل وضو کریں۔ پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات جیسے آگے انشاءاللہ حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ پاؤں کو اچھے سے واش نہیں کرتے، پاؤں کی جو ایڑیاں، خاص طور پہ یہ چیز میں نے خود بھی بہت آبزرو کی ہے کہ پاؤں جلدی جلدی سے دھوتے ہیں جس میں یہ کہ ایڑیاں جو ہے نا وہ ڈرائی رہ جاتی ہیں، حالانکہ کیا کہا گیا ہے کہ خشک ایڑیاں جو ہے نا اس میں ایک وعید ہے اس کے بارے میں کہ مطلب ایک تو جو انسان پیشاب کے اس سے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ایڑیاں خشک رہتی ہیں تو اس کے لیے مطلب وعید ہے۔ پھر یہ کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن اچھی سے 3 بار بھی دھونے کا ایک کانسیپٹ جو دیا گیا وہ یہ ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ فرسٹ ٹائم میں اگر اول تو 2 دفعہ کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن مطلب ظاہر مسنون کیا ہے 3 ٹائمز، 3 ٹائمز اپنے جو ہے وہ باڈی پارٹس کو وہ کریں واش اچھے سے نا تاکہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ ڈرائی نہ رہ جائے۔ وضو سے قبل نیت کے الفاظ نویت ان تودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، مطلب وضو سے پہلے اونلی بسم اللہ ہے سنت سے ثابت، اور کوئی عمل جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوران وضو مختلف آزاد ہوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں وقت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہاتھ دھوتے وقت یہ، منہ کو واش کرتے وقت یہ نہیں، ایسا کچھ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اچھے طریقے سے وضو کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ہاں وضو کے بعد ہے،
وضو کے بعد مندرجہ ذیل دعا ہے جو پڑھنا مسنون ہے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اسی طرح دوسری دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے نا، اور کتنی بڑی بشارت ہے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور مطلب ترمذی میں آگے پھر یہ والے الفاظ کو ایڈیشن کی گئی ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ وضو کرتے ہوئے بھی پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وضو کے لیے بھی پانی کھولا ہے تو احتیاط کریں، مطلب ضائع نہ ہو، کیونکہ ظاہر وہ اسراف کے زمرے میں ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کریں تو وہ ظاہر گناہ ہے، اسراف کرنا بھی گناہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کو بے جا اسراف میں ضائع کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ چلیں 5 ٹائم نہیں کر سکتے ہم، ایک دفعہ تو سنت کو فالو کر سکتے ہیں نا۔ اور دیکھیے اس کے سائنٹیفکلی بھی بہت فوائد ہیں کہ دانتوں میں سے ظاہر جراثیم نکل جاتے ہیں، ظاہر ایک دوسرے کے سنت کو فالو کرنے کا اجر تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اسے شافی، احمد، دارمی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، مطلب یہ کہ جو ہمارے دونوں فنگرز کے درمیان میں اسپیس ہے اس میں اچھے سے اس کو فنگر سے اس کو ویٹ کر لیں، مطلب ڈرائی نہ رہے وہ بھی۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھائیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پھر آگے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ذرا وہ تو مردوں کے لیے مطلب داڑھی ہوتی ہے ان کی، لیکن لیڈیز کے لیے کہ اپنے فیس کو اچھے سے واش کریں، بہت اچھے سے، کہ کوئی بھی یہ جو کان کی لو تک اس کو بھی اچھے سے، مطلب پورے فیس کو، اپنے فور ہیڈ، چین، اور مطلب انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر کہ اچھے سے اس کو واش کرنا۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، پورے سر کا مسح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا گیا جیسے کچھ لوگوں کو ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ مردوں کے لیے پورے سر کا مسح ہے، عورت بس 1/4، ایسا نہیں ہے، مطلب پورے جو ہے سر کا مطلب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ سنت سے ہمیں ثابت نہیں ہے کہیں بھی۔ پھر گردن کا جو مسح کرنا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں۔ گردن کا مسح یہ کہ جیسے سر کا مسح کرنے کے بعد جیسے ایئر کے اندر ہم اپنے فنگرز ڈپ کر کے اچھے سے مطلب ویٹ کر کے کلین کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے دونوں ہینڈ سے جو نیک ہے اس کے پیچھے بھی اس طرح سے مسح کریں، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر عمل وہ کریں جو کہ مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے یعنی پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے کا حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا یعنی گدی تک لے کے گئے تھے نا، پھر وہیں سے واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
اور سر کے مسوں کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا بھی ضروری ہے، مطلب ایکسٹرنل بھی جو کانوں کا مسا ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے، اور پھر جو اپنی ہماری شہادت کی جو فنگرز ہیں اس کو ہم اپنے جو ایئرس کے وہ سوراخ ہیں ان میں اچھے سے ان کا بھی مسا کرنا ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ پگڑی پر مسا کرنا جائز ہے، جیسے وہ کچھ لوگوں نے بہت مطلب اس کے بہت زیادہ بل دیے ہوتے ہیں نا، تو ذرا اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسا کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کا ہم یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ کہ ہم باقی وضو کرتے ہوئے یعنی جوتوں، موزوں اور جرابوں کا جو مسا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے کی، اس پہ ہمیں کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی آپ لوگوں کا کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، مائک لینا چاہیں یا اپنا ٹائپ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ پھر ادروائز ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے۔ کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے، اور جو بھی ہم نے غسل کے جو بھی مسائل پڑھے، وضو کے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی، صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل پسندیدہ اور قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ جو مین میڈ خود سے ہم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو ہمیں چھوڑنا ہے اور انشاءاللہ سنت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ سنت کو شامل کریں گے تو بدعت اور ایکسٹرا جو چیزیں ہم نے خود سے اپنے پر بوجھ لادے ہوئے ہیں وہ خود بخود نکلتے جائیں گے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو موسٹ ویلکم۔ گدی کے مسا کے بارے میں پوچھنا ہے؟ جی جی، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں سسٹر سبین؟ آپ مائک لے سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی سسٹر۔ جی میں نے پوچھنا ہی تھا کہ پہلے میں مسا کرتی تھی، تو جی، میں گدی کا گردن کا مسا کرتی تھی، پھر میں نے جب سنا کہ یہ وہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ تو وسلم۔ میں ہم، جی تو میں نے نا پھر وہ چھوڑ دیا، تو میں صرف جہاں سے بال ہمارے اسٹارٹ ہوتے ہیں گدی سے بس وہاں تک میں مسا کرتی ہوں، تو میں گردن کا نہیں کرتی مسا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں دیکھیے، اللہ کمی بیش معاف کر بھی، ہمیں احادیث میں یہ پڑھا نا کہ سر کے شروع سے لے کے جی گدی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے نا اپنے ہینڈس کو، جی جی پھر گدی سے واپس لے جاتے تھے۔ ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ جیسے اکثر لوگوں نے سکارف لیا ہوتا ہے تو مطلب کہ بس سٹارٹ کے کچھ بالوں کا کر لیتے جی ہیں، ایسا نہیں کہ ہوں پورا۔ اور آپ دیکھیے خود کہ جب گدی تو گدی کہاں ہے، آلموسٹ نیچے تک ہے نا جہاں جی ہمارے جی مطلب بال، تو اس لیے ہم ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم دوبارہ سے اس کو گردن کا مسا کریں، الگ سے اچھا نہیں ہے۔ وہی ہے کہ اگر ہم فرسٹ ٹائم میں اچھے سے اسے گدی تک پراپر کر لیں گے تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی نا۔ اچھا اچھا سب سے بڑھ کے یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے بس وہ کافی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک تو آپ اللہ خود دیکھیے نا کہ لیڈیز کے بال تو یہاں تک ہوتے ہیں نا، جی جی گدی تک، مطلب آلموسٹ ہاف گردن وہیں شامل ہو جاتی ہے اگر صحیح پراپر اگر انسان کرے نا، جی جی تو بالکل آلموسٹ وہاں تک شامل اس مسا میں ہی شامل ہے۔ جی اللہ جی کمی بیشی معاف کرے، ہے نا۔ آمین۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دفعہ ہی بس ہے نا، یعنی کہ پہلے تو ہم ہاں سنتے تھے جی، کہ وہ 3 دفعہ کرنا ہے، تین نہیں دفعہ نہیں مسا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، بس ایک بار دیکھیے، پہلے یعنی آگے حصے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے جی شروع جی کیا وہیں تک واپس لے وہیں آئے، تک بس دوبارہ ون ٹائم، اوکے 3 ٹائم نہیں۔ ٹھیک اوکے ٹھیک ہے، جزاک اور اللہ اوکے بارک اللہ فیکی، اللہ تعالیٰ آپ کے کوشچن کو بھی آپ کے لیے باعث اجر بنائے۔ آمین اور کسی آمین۔ سسٹر کا کوئی کوشچن ہے؟ ادروائز پھر ہم اپنی کلاس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کوئی شیئر کرنا چاہے موسٹ ویلکم۔ چلیے الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے اذن کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ، ہمیں صحیح جو ہم نے سیکھا اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق بھی دے، تاکہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کے انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو وہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔